حذیفہ رحمان صاحب، اب مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح میں نے بریک سے پہلے کہا کہ زاہد حسین صاحب جو مصنف ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان صدر ٹرمپ کے 20 نکات کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو یہ فلسطین کے کالونائزیشن کے مترادف ہوگا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس 20 نکات کے اندر فلسطین کا نام کہیں بھی مینشن نہیں ہوا، تو یہ سب سے بڑا بیٹریل ہوگا فلسطینی لوگوں کے ساتھ۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے یہ 20 نکات ایکسیپٹ کر لیے ہیں یا کرنے ہیں؟ جی، مجھے آپ نے صرف 3 منٹ دینے گنتی کے، میں اس میں اپنی بات مکمل کر لوں گا۔ جی، یہ زاہد حسین صاحب جی قابل احترام ہیں، باقی دوست سارے قابل احترام ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا اور میاں بیوی کس ایشو پہ صلح کے لیے متفق ہو اور باہر بیٹھا بندہ کہہ رہا ہو کہ نہیں جی ہم نے تو پہلے میاں یا بیوی کی اس شرط پہ سائیڈ لی تھی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سر ڈونلڈ کون ٹرمپ نے متفق ہے؟ اسلامک میں کر رہا ہوں نا جی، بات مجھے مکمل ہونے دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسلامک جتنے ممالک ہیں ان کے سربراہان سے میٹنگ سے قبل قطر نے بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ حماس سے ڈسکشن کی تھی، اور حماس کے ساتھ کلوز جو ڈائلاگز میں قطر انوالو تھا، اور ظاہر ہے وہ ساری جو باتیں ڈسکس ہوئیں قطر نے وہی باتیں امریکہ کے ساتھ بھی ڈسکس کی۔ اور جب ڈونلڈ ٹرمپ نے میز پر ہم سے بڑے چیمپئن جو ہے پوری مسلم امہ کے، وہ ترکی ہے، طیب اردگان ہیں، اس کے علاوہ سعودی عربیہ ہے، ان سب کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ بیسیکلی اس وقت حماس کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ باقی چیزیں اپنی جگہ پر، سب سے پہلے جنگ بندی کی جائے اور فلسطینیوں کی نسل کشی کو روکا جائے۔ اور جو انہوں نے اپنے سابقہ مطالبات تھے، ہم ان کے مطالبات کو انڈورس کرتے آئے ہیں یاسر عرفات کے دور سے۔ اگر حماس یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے لوگوں کی جانیں زیادہ اہم ہیں، حالانکہ حماس خود اس لڑائی کا ابتدا کی، حماس لڑ رہی تھی، لیکن جب انہوں نے صورتحال دیکھی تو انہوں نے ان 20 نکات کو انڈورس کیا، تو تمام اسلامی ممالک جو حماس سے انگیج تھے، جن میں قطر تھا، سعودی عربیہ تھا، ٹرکی تو اٹیچ ہوا تھا بالکل، ٹرکی میں طیب اردگان کا نقطہ نظر اسرائیل کے حوالے سے ہماری ریاست کی نقطہ نظر کو 100 سے ضرب دے دے تو اتنا شدید نقطہ نظر ہے، اس پر ساروں نے ایگری کیا۔ تو پاکستان ایسی حماس نے اس صورتحال کو میں یہ نہیں انڈورس کہہ کیا ہے سکتا، سنیں، آپ کے کہنے حماس سے؟ کی انڈورسمنٹ، جی حماس کی انڈورسمنٹ کے بعد ہی تمام اسلامی ممالک کو بھی ایک میز پر بٹھایا۔ باقی پاکستان میں زاہد صاحب یا کوئی بندہ بھی کہے کہ جی ہماری ریاست کی یہ پالیسی تھی، تو بھی سر ہماری حماس ریاست کی کی جو پالیسی آفیشیل تو پوزیشن ہے نا فلسطین کے لیے، آج جی ایز آف ناؤ، وہ یہی ہے کہ ہم اس معاہدے کو دیکھیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر دیکھیں، بات چیت کریں گے۔ ابھی آپ تک دیکھیں حماس نے یہ منیزہ، نہیں کہا کہ انہوں نے ان 20 نکات کو انڈورس دیکھیں کیا ہے۔ آپ جیسی خاتون اینکر جو کہ فلسطین سے محبت کرتی ہے، اس نے ون گو میں کہا کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اور ان سے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اس موقع پر اسی طرح کے سٹیٹمنٹس ہی آتے ہیں، ورنہ حماس اس کو امیڈیٹلی ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ حماس کو اعتماد میں لے کر اسلامی ممالک جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس ایشو پر بیٹھے تھے، اور پاکستان یہ نہیں ہے کہ فلسطینی لوگوں کی جو ان کی سوچ ہے، جن کی نمائندگی اس وقت حماس کر رہے ہیں، ہم اس کے خلاف جا کے کوئی بات کریں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پاکستان تو امریکہ کی اور آپ یہ مخالفت بھی مول پارلیمنٹ میں لینے کو لائیں گے اس تیار ہے۔ معاملے کو؟ اگر جس طرح کہ ڈاکٹر دیکھیں امجد کہہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں نہیں لا رہے اتنی بڑا فیصلہ؟ دیکھیں یہ ڈاکٹر امجد صاحب یا حذیفہ رحمان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، یہ پوری مسلم یہ امہ تو کا ایک ہمارا مینڈیٹ ہے۔ دیکھیں لوگوں دیکھیں لوگوں نے ہمیں نہیں ووٹ کوئی اس دیا میں ہے۔ پاکستان دیکھیں کی، حذیفہ بھائی، اس میں پاکستان کے لوگوں نے سے ہمیں تعلق ووٹ نہیں دیا ہے، ہے، ہونا یہ اس میں چاہیے کہ پاکستان فورن کی پالیسی میں اگر اتنا بڑا ڈیسیجن ہم لیں گے تو ہونا یہ چاہیے کہ پارلیمنٹ میں ڈسکس کر کے اس کے بعد اگر ہم ڈیسیجن لیں گے تو وہ ایک انفارم ڈیسیجن ہمارا ہوگا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ ٹاپ ڈاؤن جو ہماری پالیسی جس طریقے سے ہم ڈیسیجن لے رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ قوم کے لیے بھی یہ ڈیسیجنز ٹھیک نہیں ہوں گے، اور یہ فلسطین کے لیے بھی یہ ڈیسیجنز ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ پارلیمنٹ میں یہ چیزیں ڈیبیٹ کر کے اس کے بعد ایک نقطے پر پہنچ کے اس کے بعد اگر ڈیسیجن لیں گے تو وہ انفارم ڈیسیجن۔ گفتگو کے بیچ میں اگر آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، اگر میں صرف 1 منٹ میں اپنی بات 30 سیکنڈ میں کر آپ کے اوپر آ جائے، پاکستان کی پارلیمنٹ یا پاکستان کی پارلیمنٹ یا پاکستان کے 26 کروڑ لوگوں نے فیصلہ نہیں کرنا کہ فلسطین اور پوری مسلم امہ کیا کر رہی ہے اور ہم نے کچھ نیا کر دینا ہے۔ پوری مسلم امہ ساتھ کھڑی ہوئی ہے، آپ سے ہم یہ فیصلہ کروائیں کہ ہم فلسطین کی عوام اور حماس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ہم سعودی عرب کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ہم ٹرکی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ سر ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ اب آ گیا ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے حذیفہ صاحب، وقت کی قلت ہوتی ہے، آپ بھی صحافی معاملات کو سمجھتے ہیں۔